ناول انکار بھی اقرار بھی کی لاسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے سبسکرائبرز کا تھینکس کرنا چاہوں گی جو مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اور میرے ساتھ ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کیا کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنے ویورز سے کہنا چاہوں گی کہ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ وہ ایک دم احتجاجی انداز میں چلائی، شادی سے انکار تم نے زریاب سے کر تو دیا نا؟ طاہرہ بیگم نے نرمی سے کہا۔ ہاں، اسی لیے وہ اپنی مرضی کر رہا ہے، پھپھو کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ بولی۔ رحمین، تمہیں کیا لینا دینا، وہ جس سے مرضی شادی کرے، طاہرہ بیگم بولی۔ بھائی ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، معاملہ کیا ہے؟ دادی قطعاً انجان تھی۔ آپ نہیں جانتی کیا؟ اللہ رکھے تمہاری شادی ہو رہی ہے، ہمیں تو یہی پتہ ہے۔ نہیں اماں، آپ کی لاڈلی نے انکار کر دیا تھا، اب صرف زریاب کی شادی ہو رہی ہے۔ نغمہ آپا کو نہیں پتہ، زریاب آج کل میں بتائے گا۔ طاہرہ نے بتایا تو وہ گرجی۔ ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے اور کوئی ہمیں بتا بھی نہیں رہا؟ کیا بتائیں، رحمین نے خود انکار کیا ہے، نغمہ آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے یہ صدمہ انہیں نہیں دیا۔ طاہرہ بیگم بولی۔ ذرا ملاؤ فون نغمہ کا، ہم خود بات کریں، یہ کل کا بچہ من مانیاں کرتا پھر رہا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا نانو، سب رحمین نے کیا ہے۔ گھر میں شادی کارڈ چھپ کر آ جائیں، زیور کپڑے تیار ہو جائیں تو لڑکی معمولی سی وجہ پر شادی سے انکار کر دے۔ ایسے میں لڑکے کو گھر کی عزت بچانی چاہیے یا ماں کی صحت۔ میں نے جو کیا اپنے گھر کی بہتری میں کیا۔ زریاب اسی وقت آیا تھا، آخری جملہ سن کر سیخ پا ہو گیا۔ ہمیں تو کچھ بتاتے۔ کیا بتاتا، آپ کی تربیت نے تو یہ دن دکھایا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اپنی ماں سے بات کرواؤ ہماری، وہ غصے سے بولی۔ میں جا رہا ہوں، آپ بات کر لیجئے گا۔ اتنے منہ پھٹ اور بدلحاظ ہو گئے ہو، معاف کرنا نانو، رحمین سے کم ہوں، مگر افسوس آپ کے لاڈ پیار نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر لمبے لمبے قدم بھرتا ہوا چلا گیا۔ زریاب گھر پہنچا تو نغمہ بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ ہنا بھابی کو اشارہ کر کے خود کمرے میں چلا گیا۔ ہنا نے ساری بات زریاب کے کھاتے میں ڈال دی، رحمین کو صاف بچا لیا۔ نغمہ بیگم تو سر پیٹ کے رہ گئی، رو رو کر برا حال کر لیا۔ زریاب کو دودھ نہ بخشنے کی دھمکیاں دی، مگر وہ چپ رہا۔ دوسری طرف رحمین کو احساس ندامت ہو رہا تھا۔ نغمہ پھپھو بیٹے کے کیے پر معافی مانگ رہی تھی، رحمین زمین میں گڑی جا رہی تھی کہ سب کچھ زریاب نے اپنے سر لے لیا، اب کیا کیا جائے؟ دادی زریاب کو برا بھلا کہہ رہی تھی، دل بری طرح بےتاب تھا، بے چین تھا، مضطرب تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے، سب خاموش تھے۔ اشرف صاحب باہر کے کاموں میں مصروف تھے اور طاہرہ بیگم اداس سی عید کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ آخری عشرے کے آخری 4 دن بچے تھے۔ دادی نے نغمہ پھپھو سے ہر قسم کے رابطے پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ چائے بنا کر اپنے کمرے میں آ گئی، غیر ارادی طور پر وارڈروب کھولی تو سی گرین خوبصورت سوٹ پر نظریں ٹک گئیں۔ بے اختیار ہی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ پچھلی عید پر یہ سوٹ، ہم رنگ چوڑیاں اور ڈھیر ساری مٹھائی لے کر نغمہ پھپھو اور زریاب آئے تھے۔ جاتے ہوئے زریاب نے پیار بھری فرمائش کی تھی، عید پر یہ سوٹ پہن کر میرا تصور کرنا، کیسا محسوس ہوا ضرور بتانا۔ وہ گلابی پڑ گئی تھی۔ آج یہ سوٹ دیکھ کر دل غم سے بھر گیا۔ دل چاہا کہ زریاب کی بے وفائی پر خوب روئے، مگر قصور تو سراسر اپنا تھا۔ یہ سوچ کر الماری بند کر کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ چائے پینے کو دل نہ چاہا، آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی طاہرہ بیگم آ گئی۔ اس کی حالت دیکھ کر رنجیدہ ہو گئی۔ چھوٹی سی ضد اور خود سری کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ کیوں؟ کچھ نہیں ہے، وہ چونک کر ہکلائی۔ رحمین، تم نے غور کیا ہے کہ جب سے نغمہ آپا کے پاس رہ کر آئی ہو، تم میں سکون اور اطمینان کی کیفیت نہیں رہی؟ تمہیں وہاں گزارے پل یاد آتے ہیں؟ طاہرہ بیگم نے گویا اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ افسردہ سی ہو گئی۔ بات تو سچ تھی، وہاں جس انداز میں دن رات گزرتے تھے وہ یادگار تھے۔ مجھے کچھ یاد نہیں کرنا، وہ جھوٹ بول گئی۔ کہانی یاد ہے نا، ہاتھ نہ آئیں تو انگور کھٹے ہیں۔ امی، آپ میری دل جوئی کر رہی ہیں؟ میں اپنے دل کا درد شیئر کر رہی ہوں، اپنی بیٹی کے دکھ کو محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ صاف مکر گئی۔ باقی کے دن بھی بے سکونی میں گزر گئے۔
وہ رات بھی آ گئی جس کو چاند رات کہتے ہیں۔ طاہرہ بیگم عید کے دن کے لیے شیر خورما بنانے میں مصروف تھی، باقی ملازمین گھر کی صفائی ستھرائی میں مگن تھے۔ ہانسامہ مچھلی کو مسالہ لگا رہا تھا، زیبو شامی کباب کے لیے ہرا مسالہ کاٹ رہی تھی۔ وہ بیزار سی ان سب کو دیکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیڈ پر تکیے کے سہارے بیٹھ کر صرف اور صرف زریاب کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سوچتے سوچتے نیند آ گئی۔ آنکھ ایک دم ٹھنڈک کے احساس سے کھلی تو حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئی۔ یقین کے لیے پلکیں جھپکا کر دیکھا، ہنا کے ہاتھ میں کون مہندی تھی، اور اس کے ہاتھ پر مہندی سے ہنا نے ابھی صرف ZR لکھا تھا۔ ہنا بھابھی، بے اختیار ہی وہ ننھی منی بچی کی طرح روتی ہوئی ان سے لپٹ گئی۔ ارے یہ کیا، ہم اتنی دور سے تمہیں مہندی لگانے آئے ہیں، عیدی دینے آئے ہیں، اور تم رو رہی ہو۔ ہنا نے ہنستے ہوئے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو وہ روتے روتے مسکرا دی۔ عیدی پلس مائیوں کا جوڑا۔ ہنا نے اور چونکایا تو وہ مزید حیرت زدہ سی ہو گئی۔ اور زریاب کی شادی ہو رہی ہے اس پیاری سی نادان سی رحمین سے، ہنا نے چھیڑا، اور وہ ہچکچائی۔ وہ سب تمہیں درست کرنے کا پلان تھا جس میں ہم سب شامل تھے۔ سب انتظامات زریاب اشرف ماموں کے ساتھ مل کر کروا کے گیا تھا، ہنا نے بتایا تو وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ لاؤ نام تو مکمل کر دوں، پھر ہم نے کھانا ہے، قسم سے بہت بھوک لگی ہے۔ ہنا نے ہاتھ پکڑ کے مہندی سے زریاب لکھ کر اس کی پیشانی چومی اور کہا مبارک ہو۔ وہ کھل اٹھی، ذہن سے بوجھ اتر گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ زریاب کے بنا ادھوری ہے۔ طاہرہ بیگم نے زیبو سے کھانا لگانے کو کہا تو ہنا فوراً چلی گئی۔ وہ غور سے ہاتھ دیکھنے لگی، تبھی موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ نمبر دیکھ کر اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ میرے چاند کو چاند رات مبارک ہو۔ دوسری طرف سے زریاب کی شوخ آواز ابھری۔ کتنا ستایا ہے تم نے، اس نے گلہ کیا، اور تم نے محترمہ گھرداری صاحبہ کتنا تڑپایا، وہ بھی جواباً چہکا۔ اسے ہنسی آ گئی۔ تم بہت اچھے ہو زریاب، اس نے اعتراف کیا، اور تم بھی بہت اچھی بن گئی ہو، قسم سے جب تمہیں کام کرتا دیکھتا تھا دل شرارت کو مچلتا تھا۔ ایک دو بار تو ذہن میں آیا کہ اس نے کہتے کہتے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا چھوڑو؟ نہیں بتاؤ نا۔ یہی کہ تمہیں بیگم کہہ کر بلاؤں، تمہارے ہاتھوں کو چوم کر تمہیں سینے سے لگاؤں۔ کتنے پیار سے استری کر رہی تھی تم، زریاب نے شوخ لہجے میں کہا تو وہ گل رنگ ہو گئی۔ آپ بہت برے ہو ہیں، کبھی اچھے کبھی برے، یار سوچ لو، ایک فیصلہ کر لو، اس نے کہا تو وہ کھل کھلا کے ہنس پڑی۔ فضا میں اس کی ہنسی کے جلد رنگ بج اٹھے۔ یہ تھی انکار بھی اقرار بھی کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ ناول کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ناول کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔